اور یہ اللہ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جا سکے وہ کم ہے، اس لیے کہ ہر دور میں فتنے اپنے عروج پر رہے ہیں، اور ہر دور میں انسان پر، انسان کی سوچوں پر شیطان حملہ آور رہا ہے، فتنے حملہ آور رہے ہیں، وسوسے حملہ آور رہے ہیں، برے خیالات، برے تصورات، برے نظریات حملہ آور رہے ہیں۔ تو وہاں پر پھر بچ جانے کا ذریعہ انہی لوگوں کی صحبتیں رہی ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ انہی لوگوں کی پھر بستیاں رہی ہیں کہ جن کی صحبتوں میں، جن بستیوں میں جا کر اللہ سے محبت کرنے والے آباد ہو جاتے تھے، اور ان کی ایمان کی اللہ پاک حفاظت کی ضمانت دے دیتا تھا۔ جیسے 10 روز کے لیے حضور شیخ الاسلام کی اس بستی میں آپ لوگ آ کر بیٹھے ہیں، تو یہاں پر یہ 10 روز بیٹھنا آپ کے ایمان کی ضمانت ہے، آپ کے ایمان میں تقویت بھی اور اس ایمان کے بقا کی ضمانت بھی ہے۔ حاضرین گرامی، پورا سال یہاں پہ تحریک سے، تنظیمات سے تعلق رکھنے والے افراد بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بہن بھائی، خواتین بھی سن رہی ہیں، پورا سال 1,00,000 طرح کی تنظیمی دینی سرگرمیوں میں اپنے مصروف رہیں، وہ تمام سرگرمیاں مل کے بھی آپ کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اس کو سمجھ لیں، پورا سال بھی اعمال صالحہ کرتے رہے، دینی تنظیمی تحریکی سرگرمیاں کرتے رہے، وہ سب مل کے بھی آپ کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ ہاں، اضافہ کرنے کا باعث بنتی ہے، حفاظت کرنے کا باعث نہیں بنتی۔ جب کوئی آپ سے زیادہ سخت حملہ ہوا اس میں گر جائیں گے۔ جس شے میں آپ کے ایمان کی حفاظت ہے وہ صرف اللہ والوں کی صحبت ہے۔ ان کی صحبت میں جب جب آ کر جتنی بار اپنا وقت گزاریں گے وہی آپ کے ایمان کی حفاظت ہے، وہی آپ کے ایمان کے لیے حفاظت کی ضمانت مہیا کرتی ہے۔ اس لیے سال میں یہ 10 دن، یہ جو اہل اللہ کے ہم بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں بڑے بڑے، کہ وہ بزرگوں کی خانقاہیں ہوتی تھیں، اہل اللہ بیٹھتے تھے، دور دراز سے آپ کے متوسلین، آپ کے خوشاچین آ کر پھر کئی دن ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرتے تھے، اور سال میں کئی مرتبہ لوٹ کر آتے تھے۔ کیوں؟ ایک بار سبق لے گئے ہیں تو ان کے لیے تو کافی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بار بار کیوں ان صحبتوں میں آتے تھے؟ اس لیے کہ انسان کے اوپر گرد چڑھ جاتی ہے، پھر سے ایک بار اس کو اپنے معالج کے پاس آ کر اس کا علاج کروانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے بزرگوں کی صحبتوں میں، ظاہری زندہ صحبتوں میں پھر لوٹ کر آیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی ان 10 ایام جو اعتکاف کے آخری عشرہ رمضان کے ہوتے ہیں اس کو کبھی مس نہ کیا کریں، یہ اس کو ریفریشل کورس کے طور پر سمجھیں کہ یہ پھر لوٹ کر ہم اللہ والوں کی بستی میں آتے ہیں، پھر سے بیٹھ کر اجتماعیت کی بستی میں آتے ہیں، جہاں سے ہم نے اپنی روح کو تازگی دینی ہے، اپنے ایمان کو فرحت بخشنی ہے، اپنے ایمان کو تازگی دینی ہے، پھر سے ان بزرگوں کی روایات کو زندہ کر کے تر و تازہ ہو کر اپنی بستیوں میں لوٹ جانا۔ اس کام کے لیے آیا کریں، اس کے اندر خیر ہے۔ اور حاضرین گرامی، یہی وہ پہلو ہے جس کی طرف قرآن مجید کے اس مقام پر اللہ پاک نے اشارہ فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقوں کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمان روش سے پرہیز کرتے۔ تو آپ لوگ اس قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اپنے علاقوں سے کچھ لوگ نکل کر اللہ والوں کی ان بستی میں آ کر بیٹھے ہیں، اپنے اندر ایمان کی لو جلانے کے لیے، اس شمع کو روشن کرنے کے لیے، وہ خوشبو لینے کے لیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا، انہیں ایک شمع نظر آئی تھی،
اپنی زوجہ سے کہا تھا مجھے وہاں روشنی نظر آئی ہے، کیوں نہ میں اس روشنی کو لے کر آؤں تو تمہیں بھی اس سے کچھ دوں گا۔ آپ لوگ اپنے شہروں سے، گلی محلوں سے روشنی لینے آئے ہیں، وہ روشنی سمیٹنے آئے ہیں۔ ان 10 دنوں میں اپنے دامن کو روشن کر کر اپنے تاریک محلوں میں لوٹیں گے، تاکہ اگلا سال آپ کے وجود کی برکات سے اللہ پاک آپ کے اہل محلہ کو بھی روشن کر دے، ان کے اندر بھی پاکیزگی طہارت کی نوید پیدا کر دے، پاکیزگی طہارت کی روشنی اور خوشبو پیدا کر دے۔ تو در حقیقت وہ روشنی لینے آئے ہیں، اس لیے تہیا کر کے بیٹھنا ضروری ہے کہ آئے ہیں تو یہ روشنی لے کر ہی جائیں گے، خالی دامن نہ جائیں گے۔ نہ جانے جنہوں نے آپ کو اعتکاف کے لیے روانہ کیا ہے آپ سے کیسی امیدیں لگا کر بیٹھے ہو کہ یہ روشنی لینے گیا ہے، ہمارے لیے کیا لے کر آتا ہے، یہ خبر لینے گیا ہے، ہمارے لیے کون سی خبر لاتا ہے، یہ کچھ لینے گیا ہے، ہمارے لیے کیا لے کر لوٹتا ہے۔ تو اس لیے خالی دامن تو اٹھ جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ان 10 روز میں اتنی مشقت کر لی جائے کہ روشنی لے کر ہی اٹھیں، تازگی لے کر ہی اٹھیں، وہ خبر لے کر ہی اٹھیں۔